ہمارے گھروں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا بن چکا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر الجھنیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر معمولات بہت بکھرے ہوئے ہیں، ہماری سوچ نہیں ملتی، ہمارا انداز نہیں ملتا، ہمارا رویہ شریعت کے مطابق نہیں، ہماری سوچ شریعت کے مطابق نہیں، ہمارا گمان شریعت کے مطابق نہیں، گھر میں رہنے والے افراد کی سوچ نہیں ملتی، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہمارے گھروں میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا، ہمارے گھروں میں حضور کی نعت نہیں پڑھی جاتی، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ہماری گھروں کی در و دیوار ہیں وہ فلموں اور ڈراموں سے گونجتی ہیں، ہمارے گھروں پر نافرمانی کا لیبل لگا ہوا ہے، ہمارے رویے اس طرح کے نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضور میرے گھر میں حضور تشریف لائیں تو لائیں کیسے ہیں؟ ہمارے گھر کا رویہ اچھا نہیں ہے، ہمارے گھر کی رہنے والے افراد کی سوچ اچھی نہیں ہے۔ صاحب یاد رکھیے گا، حضرت ابو ایوب انصاری بھی حضور کی جو ہے وہ فکر میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھر کو سجا کر اپنے گھر کی دہلیز کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، حضور آئیں گے۔ ہر بندہ اپنے گھر کو سجا کے، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے امیر لوگ اچھے اچھے مکانوں کو سجا کر حضور کے آنے کا جب حضور آ رہے تھے اونٹنی کو سوار ہو کر، کسی نے کہا حضور اس کی لگام میں پکڑوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں اور کہاں بیٹھنا ہے۔ اور سنیے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی اپنے گھر کو سجا کے بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کے اپنے محبوب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ہماری سوچ ہے کہ حضور ہمارے گھروں میں تشریف لائیں، ایک سوچ حضرت ابو ایوب انصاری کی ہے، حضور میرے گھر میں تشریف لائیں۔ سجا کے گھر اپنا ابو ایوب انصاری یہ کہنے لگے، دیکھ لیتے ہیں سرکار کدھر جاتے ہیں۔ ان کی اولاد، ان کے بچے درود و سلام پڑھ رہے تھے، ان کی جو بیوی تھی اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کی ذات پر درود پڑھ رہی تھی، نعت پڑھ رہی تھی۔ وہ عاشق تڑپ رہا تھا کہ حضور میرے گھر میں ضرور تشریف لائیں گے۔ ان کا تقویٰ، ان کی محبت، ان کی سوچ، ان کا رویہ، ان کی عادتیں بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ان کا رویہ تھا، ان کی سوچ تھی۔ جب حضور کی ڈھاچی، حضور کی اونٹنی ان کے گھر کے پاس سے گزری تو سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری سجدے میں گر گئے، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا حبیب میرے گھر میں تشریف لایا ہے۔ تو اس لیے صاحب، میرے مصطفیٰ کی سواری وہاں جاتی ہے جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہو، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو۔ اور اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے گھروں کے ماحول بدلیں، فلموں، ڈراموں اور گانوں سے چھٹکارا حاصل کیجئے، جان چھڑائیے ایسے رویے سے، ایسی سوچ سے جو ہے وہ باہر نکل آئیے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی بغاوت چھوڑ دیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے نیچے آ جائیے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کا ماحول اس طرح کے انداز میں ڈھل جائے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہو، درود پاک بھی ہوتا ہو، نعت پڑھی جاتی ہو، نماز پڑھی جاتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اس گھر کو اپنی نگاہ رحمت سے دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس گھر کو نگاہ رحمت سے دیکھتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھائیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، ان کو جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے پیغام سنائیں، ان کو اللہ اس کے رسول کے پیغام ان کو پہنچائیں، ان کو شریعت سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں، آقا کی محبت سکھائیں، تاکہ آپ کی اولاد نیک ہو سکے، آپ کی اولاد کا کردار اچھا ہو سکے، تاکہ کل قیامت کو منہ چھپانا نہ پڑے، میرے مصطفیٰ فخر سے کہیں یا اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے۔